اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم اور بوجہ ان یہودیوں کے کفر کرنے کے، وقولہم اور بوجہ ان کے اس بات کہنے کے، علی مریم بہتانا عظیما حضرت مریم پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح بے شک ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو، عیسی ابن مریم جو کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، رسول اللہ جو کہ اللہ کا رسول ہے، وما قتلوہ اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو، وما صلبوہ اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبیہ لہم بلکہ یہ بات ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلفوا فیہ اس معاملے میں اختلاف کیا ہے، لفی شک منہ البتہ وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے، ما لہم بہ من علم ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن سوائے گمان کے پیروی کے، ایک گمان ہے ایک خیال ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، پھر کیا ہوا، بر رفعہ اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ تعالیٰ زبردست یعنی کمال قدرت کا مالک ہے، اور حکیمہ کمال حکمتوں کا مالک ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، الا لیؤمنن بہ مگر ضرور بالضرور وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ اس کی موت سے پہلے پہلے، ویوم القیامہ اور قیامت والے دن، یکون علیہم شہیدا وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے والے ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156، 157، 158 اور 159 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ یہودیوں کی وہ بدبختیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے کہ جو انہوں نے پہلے پیغمبروں کے متعلق خاص طور پر اپنے انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کو انہوں نے جو تنگ کیا اور طرح طرح کے بیہودہ اور لچر قسم کے سوالات کیے، اعتراضات کیے، اور اسی طرح کا اعتراض انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات گزشتہ آیات میں بھی بیان فرمائے کہ انہوں نے یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور نزول کتاب کا مطالبہ کیا، رؤیت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، سجدے کا حکم جب ہوا تو اکڑ کر وہاں دروازے سے داخل ہوئے، سجدہ نہیں کیا، اسی طرح ہفتے والے دن ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا تو ہفتے والے دن انہوں نے ہیلا سازی کر کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے پروگرام بنائے، اسی طرح انبیاء کو وقتلہم الانبیاء بغیر حق نبیوں کو ناحق شہید کیا، قتل کیا، تو یہ ساری کفر کی باتیں تھیں جو یہودیوں میں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے بیان فرمایا، اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختیوں کو بیان فرمایا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر ان پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر والد کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، لیکن انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، تو یہ بدبختی بھی انہوں نے کی، اسی طرح اپنے نبیوں کو شہید کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے قتل کے لیے بھیجا جائے گا، اور وہ اس دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور یہودی جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان کو محفوظ فرمایا۔ باقی آسمان کی طرف ان کے اٹھائے جانے کی روایتیں کیا ہیں، واقعات کیا ہیں؟ کل 3 روایتیں میں نے 3 واقعات بیان کیے تھے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے جو شاگرد ہیں امام ضحاک، انہوں نے بیان کیا، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی طرح، اور تیسرا واقعہ انجیل کے متعلق جو ہے اور جو مورخین نے لکھا ہے اس کے مطابق۔ تینوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع الی السماء ہوا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف سے جو ہے فرشتے بھیج کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تو بہرحال یہودی جو ہیں وہ اپنی خواہش کے باوجود، اپنے چاہنے کے باوجود، اور انہوں نے جو ہے پوری کوشش کی، تو اپنی کوشش کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہ دے سکے، ان کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور آج بھی وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ آئیں۔ اب اس ضمن میں دوسرے جو حضرات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس ضمن میں قادیانیوں نے، مرزا قادیانی نے ایک نیا نظریہ قائم کیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو پھانسی چڑھائی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نہ وہ قتل کیے گئے اور نہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ وہاں سے وہ بچ گئے، اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت مر گئے۔ یہ قادیانی کہتے ہیں۔ اور آپ کی روح کو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پھر آسمان پر اللہ کہتے ہیں ان کو اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے روح مراد ہے، کہ وہ اپنی طبی موت مر گئے ہیں تو ان کی روح کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو اس طرح اس گروہ نے بھی، قادیانیوں نے بھی قرب قیامت میں نزول مسیح کا بھی انکار کر دیا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پھر انکار کر دیا کہ وہ زندہ نہیں ہے، طبی موت مر چکے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں وہ چلے گئے تھے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ تو یہ عقیدہ بنا کے انہوں نے رفع الی السماء کا بھی انکار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے۔ پھر جب یہ انکار کر دیا تو پھر وہ کہاں گئے؟ تو پھر اس پر انہوں نے عقیدہ بنایا کہ وہ کشمیر کی طرف چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے زندگی گزاری اور پھر وہاں اپنی طبی موت مر گئے، اور ان کی قبر وہاں کی طرف ہے، اور ان کی روح کو اوپر اٹھایا گیا ہے۔ تو اب نزول مسیح کا عقیدہ بھی ہے، رفع الی السماء کے بعد نزول مسیح ہے، کہ جب ان کا رفع ہوا ہے، اوپر اٹھایا گیا ہے آسمان کی طرف ان کو، تو قرب قیامت ان کا نزول بھی ہوگا، وہ آئیں گے، دوبارہ دجال کو قتل کریں گے، زندگی ایک گزاریں گے۔ تو اب انہوں نے رفع الی السماء کا بھی انکار کر دیا قادیانیوں نے۔ تو رفع الی السماء کا جب انکار کیا تو نزول مسیح کا بھی انکار کر دیا کہ اب کوئی مسیح دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ قادیانیوں کے عقیدوں میں اتنا تضاد ہے کہ شروع میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، میں وہی مسیح موعود ہوں کہ جس کو دوبارہ جو ہے بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح کے الٹ پلٹ عقائد وہ رکھتا رہا ہے، اور ان کے عقیدوں میں یہ باتیں شامل رہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ اور ہے جن کو مودودیت کا طبقہ کہتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے بھی مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کا جو ہے وہ گویا کہ اس کو متشابہات میں قرار دیا، کہ جس طرح
قرآن مجید کی بہت سی آیتیں مشتبہ ہیں، متشابہات ان کو کہتے ہیں، تو یہ بھی متشابہات میں ہے۔ حالانکہ یہی آیت جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے یہ اس مسئلے میں صریح نص ہے، صریح طور پر دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور دوبارہ نزول، یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اجمالاً موجود ہے، اور احادیث نبویہ جو ہے سینکڑوں احادیث جو ہیں اس کی مکمل تصریح اور وضاحت اور تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام رفع الی السماء، آسمان کی طرف چلے گئے، بر رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت جو ہے کہ بلکہ ان کو آسمان کی طرف اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، یہ اور اس طرح کی دوسری آیتیں اجمالاً جو ہے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اور احادیث نبویہ جو ہیں یہ تفصیلاً اس مسئلے کو بیان کرتی، اور اس آیت کے یہ جو الفاظ ہیں جو یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جس ہستی کو یہودی قتل کرنے کے دعوے دار تھے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ خود عیسائی کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو، تو ظاہر ہے قتل کا دعویٰ صرف روح کے متعلق تو نہیں ہو سکتا کہ خالی روح کو انہوں نے قتل کیا ہو، بلکہ جسم اور روح دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ قتل جب بھی ہوتا ہے تو قتل جسم ہوتا ہے اور روح قتل نہیں ہوتی، روح کو نکال لیا جاتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے، روح جب نکالی جاتی ہے تو بندے پہ موت آ جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے تو بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، روح ڈلتے ہی وہ بچے کے اعضاء حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ماں کو اپنے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جب دنیا سے انسان نے جانا ہوتا ہے تو اس روح کو نکال دیا جاتا ہے، روح پر موت نہیں۔ تو یہودیوں نے یہاں جو دعویٰ کیا ہے وہ صرف روح کا نہیں کیا بلکہ جسم اور روح دونوں کے متعلق انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے، عیسی ابن مریم جو کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، رسول اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلواتا ہے۔ تو یہ تینوں دعوے جو ہیں واضح طور پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح دونوں کے متعلق دعویٰ کیا تھا، اور اسی کے متعلق آگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی، بلکہ ولکن شبہ لہم، ان یہودیوں پر شبہ ڈال دیا گیا، یہ معاملہ ان کے لیے شبہ میں چلا گیا۔ جیسے میں نے پیچھے کہا کہ ایک بندہ انہوں نے جاسوس اندر بھیجا تھا، تو اس جاسوس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، تو جب وہ باہر نکلا تو ان کو اپنے لوگوں نے پکڑ لیا، تو اس کو پکڑ کے جو ہے صلیب پر چڑھا دیا۔ اب صلیب پر چڑھانے کے بعد پھر وہ شبہ میں پڑ گئے کہ ہم نے اگر یہ عیسیٰ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے پھانسی دے دی تو ہمارا بندہ کدھر گیا ہے، اور اگر یہ ہمارا بندہ تھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور یہودیوں پر ہم نے شبہ ڈال دی۔ پھر اسی مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب قتل کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کی تردید بھی فرما رہے ہیں، اسی عمل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جسم اور روح دونوں کو قتل بھی نہیں کیا اور پھانسی بھی نہیں دی۔ پھر رفع الی السماء کا تعلق جو ہے کہ جس شخص کو آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی خالی روح نہیں تھی بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ، تو لہٰذا یہ آیت جو ہے مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے صریح اور واضح نص ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور اردو میں ایک کتاب لکھی ہے جو دمشق سے شائع ہوئی ہے کہ التصریح بما تواتر به نزول المسیح۔ اس کتاب میں آپ نے
150 के करीब अहादीस नकल की हैं, जिनमें मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कि वो ज़िंदा है, और आसमान पर उठाए जाने के मुताल्लिक़ अहादीस है, और दोबारा नुज़ूल का ज़िक्र है। यानी इस मौजू को उस किताब में 150 अहादीस जो है लाकर उन्होंने उस किताब के अंदर जो है उसको ज़िक्र किया। इसी तरह सहीहैन की रवायत भी मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हुजूर ने फरमाया लयूशिकुन्न अन युनज़िल फीकुम इब्न मरियम हुक्मन अदलन, यानी हुजूर ने फरमाया वो वक्त भी आएगा जब मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान आएंगे हकमन अदलन, हाकिम और आदिल बनकर अल्लाह की तरफ से उतरेंगे। सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया कबूल नहीं करेंगे, जिजिया ख़त्म हो जाएगा। और आपके दौर में मिल्लत इस्लामिया के अलावा, इस्लाम जो दीन है, इस दीन के अलावा कोई दीन दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम की बहार हो। और कुरान पाक की एक आयत है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअत, कि बेशक वो मसीह अलैहिस्सलाम के क्या जो है तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप क़यामत की निशानियों में से, व इन्नहु, और बेशक वो ईसा अलैहिस्सलाम लइल्मुल लिस्साअ, अलबत्ता क़यामत की निशानियों में से। तो ये खुद पता चल रहा है कि इस आयत से भी पता चल रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क़ुर्ब क़यामत में क़यामत की निशानी बनाकर दोबारा नाज़िल फरमाए। व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, हालांकि और किसी नबी के मुताल्लिक़ नहीं फरमाया, और किसी के बारे में नहीं फरमाया कि ये क़यामत की निशानी है। हुजूर के बारे में भी नहीं फरमाया कि ये क़ुर्ब क़यामत में दोबारा नाज़िल होंगे या दोबारा आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने उनको क़यामत की निशानी फरमाया, तो जिससे क़यामत के करीब उनका ज़हूर भी साबित हो रहा है। इसी तरह अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब के ईमान लाने के मुतल्लिक़, अल्लाह फरमाते हैं व इम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं है इल्ला लयुमिनन्न बिही, मगर वो ज़रूर बिज़रूर ईमान लाएगा उन ईसा अलैहिस्सलाम पर क़ब्ल मौतिही, उनकी मौत से पहले या उसकी अपनी मौत से पहले। तो यहाँ मौतिही की जो ज़मीर है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी राजे है और हर अहले किताब के फ़र्द की तरफ भी राजे। और अगर इससे अहले किताब मुराद है, यानी हर यहूदी और नसरानी मरने से पहले पहले ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएगा, तो यहाँ उसका उस वक़्त ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी मौत से पहले जब फरिश्ते नज़र आने लगते हैं और गैब का जो पर्दा होता है वो उठ जाता है, तो उस वक़्त अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो भी गया कि उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को वलदुज़्ज़िना कहा, नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत मरियम पर तोहमत लगाई, और दज्जाल तक का लक़ब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, तो उस वक़्त जो वो उन पर ईमान लाएंगे तो उनका ईमान कोई मुफीद नहीं होगा। ईसाइयों ने भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तक कहा और सालिसु सलासा, तीन खुदाओं में से तीसरा खुदा कहा, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा बंदे थे। अगर मरते वक़्त उन पर जो है हकीकत आश्कारा हो जाए, ईसाइयों को समझ आ जाए और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए, तो उस वक़्त की तौबा उनकी कबूल नहीं होगी, लिहाजा उनकी मौत भी कुफर पर ही आएगी। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रवायत से मालूम होता है कि कबल मौत ही से मुराद ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम की मौत से कबल हर अहले किताब, यहूदी हो या ईसाई हो, वो आप पर ईमान लाएगा। तो हकीकी मौत तो उस वक़्त आएगी जब आप दोबारा नाज़िल होकर ज़िंदगी के 40 या 60 साल इस दुनिया में गुजारें, तो उस वक़्त से पहले पहले जो किताबी ईमान नहीं लाएगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कोई यहूदी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा और न कोई ईसाई रहेगा। तो इस बारे में 100 से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद कि मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा नाज़िल होंगे, इस पर 100 से ज़्यादा अहादीस। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है
کہ وہ وقت بھی آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا فج روحا، یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے اور زمین پر حکومت کریں گے، انصاف قائم کریں گے، اور پھر ان کے زندہ رکھنے کی جو خاص مصلحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو حضور علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو فتنہ دجال کو ختم کریں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا اور اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو وہ فتنہ بھی آپ کی دعا کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے جب تو شادی کریں گے اور زمین پر 40 یا 60 دونوں روایتیں آتی ہیں، اتنا عرصہ گزار کر وفات پائیں گے اور پھر دفن ہوں گے۔ اور روضۃ الرسول میں، نبی علیہ السلام کے روضے میں جو ہے ایک چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے بعد وارد ہوں گی، اور آپ کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے پر اور آپ کے دوبارہ نازل ہونے پر یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ساری احادیث جو ہیں یہ دلالت کر دیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقائد میں سے، یہ عقائد ضروریہ میں سے، اہل حق میں سے اس کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ متواتر اور صحیح احادیث اس